السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری حرف کہانی کا حرف ہے بے، جس سے ہماری حرف کہانی کا نام بنتا ہے بی بی بطخوں۔ الف نگر کی بی بی بطخوں صبح سویرے اٹھتی اور دانا دن کر چک کر صبح کو سیر کر جاتی تھی۔ وہ تالاب میں مزے سے نہاتی اور باہر آ کر روز ایک انڈا دیتی تھی۔ بی بی بطخوں روز وہ انڈا درخت کے نیچے جھاڑیوں میں چھپا دیتی۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے 12 انڈے اکٹھے کر لیے۔ اب وہ ان پر بیٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی تاکہ ان میں سے پیارے پیارے 12 بچے نکل آئے۔ موسم بہت اچھا تھا، بارش ہو رہی تھی اور بی بی بطخوں بت بت کرتی نہا کر تالاب سے نکلی۔ بی بی بطخوں نے گیلے پروں کو پھڑا کر ہلکا سا خشک کیا، پھر وہ اسی جگہ پہنچی جہاں اس نے انڈا چھپایا تھا، لیکن وہاں انڈا موجود نہیں تھا۔ اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میرا 12واں انڈا کہاں گیا؟ بی بی بطخوں نے پریشانی سے پوچھا۔ الو بھائی، کیا آپ نے میرا انڈا دیکھا؟ وہ بھاگتی ہوئی اینک والے الو کے پاس پہنچی۔ انڈا؟ کیا مطلب؟ بی بی بطخوں، ہو سکتا ہے تم وہ جگہ بھول گئی ہو جہاں تم نے انڈا دیا تھا۔ الو نے اخبار سے نظر اٹھائی اور کچھ دیر سوچ کر بولا۔ بی بی بطخوں مطمئن نہ ہوئی، اسے یقین تھا کہ اس نے وہ انڈا وہیں چھپایا تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر بھاگی۔ راستے میں اسے پوپو پانڈا ملا۔ پوپو، کیا تم نے میرا انڈا دیکھا؟ اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ نہیں بی بی بطخوں، میں تو ابھی سو کر اٹھا ہوں اور مجھے تو انڈے اچھے بھی نہیں لگتے، پوپو نے پانس چباتے ہوئے کہا۔ بی بی بطخوں نے سب ساتھیوں سے انڈے کے بارے میں پوچھا۔ کسی کو اس بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ بی بی بطخوں دوبارہ درخت کے پاس گئی جہاں جھاڑیوں میں اس نے 11 انڈے چھپائے تھے۔ ارے، میرے باقی 11 انڈے بھی غائب ہیں۔ جھاڑیاں ہٹاتے ہی بی بی بطخوں کے ہوش اڑ گئے، وہاں ایک بھی انڈا نہیں تھا۔ تب ہی بی بی بطخوں نے درخت کے اوپر ببلو بندر کی دم دیکھی۔ اب اسے پتا چلا کہ انڈے کس نے غائب کیے تھے۔ ببلو بندر ابھی تالاب سے نہا کر نکلا ہی تھا کہ بی بی بطخوں نے چپکے سے جا کر اس کی دم اپنی چونچ میں دبا لی۔ بی بی بطخوں، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ببلو بندر تو چیخ اٹھا۔ ببلو بندر، کیا تم نے بی بی بطخوں کو اتنا بے وقوف سمجھتے ہو کہ نکالو میرے انڈے ورنہ میں تمہاری دم چبا کر کھا جاؤں گی؟ بی بی بطخوں نے غصے سے کہا۔ ببلو بندر نے بہت آئے بائیں شائیں کیا مگر بی بی بطخوں کسی طرح دم چھوڑنے پر تیار نہ ہوئی۔ بالآخر ببلو بندر اسے برگد کے درخت کے پاس لے گیا جہاں بی بی بطخوں کے 12 کے 12 انڈے بالکل حفاظت سے پڑے تھے۔ اب تو میری دم چھوڑ دو بی بی بطخوں، ببلو نے منت کی۔ بی بی بطخوں نے چونچ کو کچھ مزید دبایا۔ ببلو بندر تکلیف سے چیخا۔ اس نے بی بی بطخوں کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ تم نے آج تو میرے ساتھ یہ حرکت کی، آئندہ کبھی نہ کرنا ورنہ میں تمہاری دم انڈوں میں آملیٹ بنا کر کھا جاؤں گی۔ بی بی بطخوں نے اس کی دم چھوڑ دی۔ آزاد ہوتے ہی وہ اپنی دم سہلاتا اور دباتا وہاں سے بھاگ نکلا۔ بی بی بطخوں خوشی خوشی بت بت کرتی اپنے انڈوں پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہاں تک ہماری کہانی ختم ہوتی ہے اور اب ہماری ملاقات چھوٹی موٹی کہانیوں میں نئے حرف کے ساتھ ہوگی۔ اللہ حافظ۔